اچھا، قرآن فہمی کے معاملے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے کہ جو آیت کفار سے متعلق نازل ہوئی ہیں کیا ہم وہ مسلمانوں کے اوپر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو عموماً اس میں یہ بحثیں چل جاتی ہیں ہمارے یہاں پر کہ نہیں، وہ آیتیں کافروں کے ساتھ مخصوص ہے، ان کو مسلمانوں کے اوپر اطلاق نہ کیا جائے. تو بعض کہتے ہیں کر بھی سکتے ہیں ہم اطلاق. تو یہاں پر یہ کوئی ٹینشن والی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس مسئلے کی سولوشن کے لیے بھی ہمارے علماء کرام بالکل ایک پیٹرن سیٹ کر چکے ہیں. اصول تفسیر کے محققین علماء کو اگر آپ پڑھیں، خاص طور پر محمد بن صالح عثیمین صاحب کو، وہ کئی مقامات پر اس پیٹرن کو بالکل واضح کھول کے ذکر کر چکے ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن پاک کا حکم ہے، اس کو تین طریقے سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. ایک حکم قرآن پاک کا وہ ہے جو کسی کا نام لے کے اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ حکم اسی نام کے ساتھ ہی مخصوص ضرور ہوگا، اس نام کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب سے متعلق قرآن پاک کی آیت ہے اور نام مینشن ہے اس کے اندر. لہٰذا اس آیت کے اندر اس کا اطلاق کبھی بھی کوئی شخص کسی اور کے لیے کرے گا، مثلا وہ کوئی کہہ رہے فلاں شخص ہے، اس کو تبت یدا ابی فلاں و تب، ہم منع کر دیں گے کہ یہ جو آیت ہے اور اس کے اندر جو وعید ہے اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر خاص طور پر ابو لہب سے متعلق ذکر کی ہے، کسی اور کو اس نام کی تبدیلی کے اطلاق میں ہم بالکل نہیں لا سکتے ہیں. جیسے ایک جگہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآنی واقعہ ذکر ہے، وہاں پر حضرت زید ہی پر اطلاق کیا جائے گا، وہاں نام نہیں بدلا جا سکتا. اس آیت کا اطلاق کسی اور صحابی پر ہم نہیں کریں گے. اسی طرح قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اس اطلاق میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ نام لے کے بات ہو گئی نا. اب جب اللہ نے نام لے کے بات کر دی، ہم وہاں پر مسمى کو تبدیل بالکل نہیں کر سکتے. دوسری صورت اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے، اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کہ اطلاق الوصف جاری کرنا، اور ایک کہتے ہیں علی الاطلاق حکم جاری کرنا. یہ دو اصطلاحات ہیں، اکثر آپ کتابوں کے اندر بھی پڑھیں گے، اس لیے میں اصطلاح بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس اصطلاح سے واقف ہوں گے، بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے گا، علی الاطلاق حکم جاری کرنے کا مطلب ہے قرآن پاک نے جو بات ذکر کی ہے 100% طور پر اس کا اطلاق ہم کسی کے اوپر کر دیں، اسے کہتے ہیں علی الاطلاق حکم جاری کرنا. 100% اطلاق کے اوپر حکم کو جاری کیا جائے. ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اطلاق الوصف جاری کرنا، یعنی کوئی بھی حکم ہے اس کو 100% کسی کے اوپر ہم جاری نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک وصف ایسا ہے جس میں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر بھی ویسا کوئی ایک آدھ وصف آ رہا ہے، اس وصف کی بنیاد پر اس حکم سے تشبیہ کے طور پر اطلاق کر دیا جاتا ہے. اس لیے اسے اطلاق الوصف، اطلاق التشبیہ وغیرہ کا کہتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں دنیاوی لحاظ سے سمجھیں تاکہ پھر یہ معاملہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک کی آیات کو جو کفار سے متعلق ہی ہوں، لیکن اس کو کب کسی مسلمان کے لیے اطلاق اس کا کیا جائے گا، اور وہ اطلاق علی الاطلاق ہوگا یا اطلاق الوصف کہلائے گا، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے گا جس طرح تشبیہ کو سمجھیں، اگر میں کسی شخص کے لیے بولوں کہ یہ شخص شیر ہے، تو واضح سی بات ہے یہ شیر کہنے سے مراد 100% میری بالکل نہیں ہے. نہ سمجھنے والے سمجھیں گے کہ میں نے اس شخص کو وہ والا شیر کہہ دیا کہ یہ بھی 4 ٹانگوں کے اوپر چلتا ہے، اس کے بھی بال ہیں، اس کے بھی نوکیلے دانت ہیں اور یہ درندہ جانور ہے. بلکہ یہاں پر جو میں تشبیہ دے رہا ہوں یہ ایک وصف کے اندر تشبیہ ہے. یہ جو اطلاق لفظ شیر کا کر رہا ہوں وہ ہے بہادری کے اندر. اگر ایک شخص میں نے بہادری دیکھی، اس بہادری کی بنیاد پر میں نے شیر کا اطلاق اس پہ کیا. یہ اطلاق علی الاطلاق نہیں ہے، 100% اطلاق نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کہ وصف کی مشابہت کی بنیاد پر اطلاق، کہ اس میں بھی بہادری ہے، اس شخص کے اندر بھی بہادری نظر آئی، اس وصف کی مشابہت کی بنیاد پر میں نے شیر کا اطلاق کر دیا. بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے کفار سے متعلق نازل کی ہیں، کفار وہ اپنے عقائد کے اندر اللہ پر ایمان لانے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول حق واضح ہونے کے باوجود نہیں مانا، بلکہ ایمانیات کے مقابلے کے اندر اپنے آباء و اجداد کے دین پر وہ کھڑے ہو گئے. یہ ہے وہ کفار. ان کے اعمال، ان میں تکبر ہوتا ہے، حق کو دیکھ کے جھٹلانا ان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ تمام اوصاف اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں. کسی مسلمان کے اندر جب کفار کے جو برے اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، اعمال خبیثہ کفار کے، ان میں سے کوئی ایک وصف کسی مسلمان کے اندر جب آئے گا تو یہ تشبیہ کی بنیاد پر اس اطلاق کو کیا جاتا ہے. جیسے میں نے شیر کی مثال دی آپ کو، علی الاطلاق حکم کبھی بھی نہیں لے کے آیا جاتا، یعنی اس وصف کی بنیاد پر قرآن پاک کا 100% حکم یہاں لا کے اس مسلمان کو بھی کافر نہیں بنا دیا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اب اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی. تکبر بہت بری صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور ذکر کیا کہ اللہ بالکل تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر اپنے اندر دو میننگز رکھتا ہے. ایک ہے کہ حق سامنے آ جائے اور بندہ بولے میں نہیں مان رہا، حق کو جھٹلانا تکبر کہلاتا ہے. اور تکبر ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنا، دوسروں کو تھوڑا چھوٹا اور گھٹیا سمجھنا شروع ہو جائے.
ایک مسلمان کے اندر بھی تکبر کی صفت آتی ہے، ایک مومن ہے، ایمان والا ہے، لیکن اس کے اندر تکبر کی صفت علی الاطلاق نہیں آتی، بلکہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس معاملے میں تکبر نہیں کرتا، رسول اللہ کو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانیات کی باب میں وہ تکبر نہیں کر رہا، لیکن وہ وصف کی بنیاد پر تکبر ضرور کر سکتا ہے۔ مثلا وہ اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھے، علم زیادہ آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا، دوسروں کو ذرا گھٹیا اور کمتر سمجھنے لگ گیا۔ اب چونکہ تکبر والا ایک وصف اس کے اندر آ گیا، تو قرآن پاک کی اس آیت کو میں اس کے لیے بالکل پڑھ سکتا ہوں کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ ایسے اوصاف رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو قرآن کا اطلاق میں نے اس شخص پر کیا، یعنی قرآن کی آیت جو مسلمان پہ پڑھی، یہ علل اطلاق نہیں پڑھی، یعنی میں 100% طور پر اس پہ چسپا نہیں کر رہا کہ جس طرح کافر لوگ متکبر ہیں تو بھی تکبر کر کے کافر ہو گیا، بلکہ صرف ایک وصف کی مشابہت کی بنیاد پر میں نے اس آیت کو یہاں پر اطلاق کیا۔ اس کی بالکل گنجائش بنتی ہے، صرف فرق یہ ہے اگر قرآن کی آیت کو میں کسی مسلمان پر اس کے اندر کافروں والے اوصاف میں پاؤں، اس بنیاد پر اگر 100% علل اطلاق قرآن کا حکم جاری کر دوں گا، یہ غلط استدلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ایک کلمہ گو سے علل اطلاق ہی کفر سرزد نہ ہو، قرآن کی آیت بھی علل اطلاق اس کے اوپر ہم جاری نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی بھی مثال میں بتاؤں آپ کو، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کو جب دعوت دی جاتی ہے ایمان کی، یار بت پرستی چھوڑ دیں، یا سورج کو نہ پوجیں، چاند کو نہ پوجیں، کافر مشرکین یہ سب کر رہے ہیں، سچے خدا کی عبادت کریں، حق واضح ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا، بھائی چاہے بات ٹھیک ہے کچھ بھی ہے، ما الفینا علیہ آبانا، ہم وہی کریں گے جس رسم کے اوپر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایمانیات کی باب کے اندر کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہتے تھے کہ ہم آبا و اجداد کی رسموں کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا یہ وہ عمل خبیث ہے کافروں کا، وصف خبیث ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ان لوگوں کا بری ایک صفت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب حق آ جاتا ہے، ایمانیات بھی حق آتی ہے ان کے سامنے، تو یہ ایمانیات کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن اپنے آبا و اجداد کے چلتے ہوئے طریقے کو یہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں گے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، اسی آیت کو جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں نا، اندھی تقلید کرنے والے، اس آیت کو ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، علل اطلاق وصف کے طور پر اور اطلاق تشبیہ کے طور پر۔ مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہے وہ اندھی تقلید کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار دلیل چاہے وزنی اس مسئلے پر یہاں نظر آ رہی ہے، لیکن بس ہمارے آباء و اجداد اس مسئلے پر عمل کرتے آ رہے ہیں، میں بھی وہی کر رہا ہوں بس۔ ہم بالکل اس آیت کو یہاں پڑھیں گے لیکن اطلاق تشبیہ کے طور پہ، اطلاق تشبیہ کے طور پر کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو تقلید ہوتی ہے یہ فقہی مذاہب میں ہوتی ہے، جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، مالکی ہے اور حنبلی ہے، اور یہ جو تقلید ہے فقہی، یہ تحقیقات ہیں، استدلال ہیں اور اجتہادی مسائل ہیں۔ کافر یہ جملہ بولا کرتے تھے ایمانیات پر، اللہ پر ایمان لاؤ، وہ کہتے تھے نہیں ہم بتوں کی عبادت کریں گے کیونکہ یہی رسم ہمارے آباء و اجداد کی چلتی آ رہی ہے۔ تو کافروں کا یہ جملہ ایمانیات پر تھا، مسلمانوں کا یہ جملہ ایمانیات پر نہیں ہوتا، یہ تحقیقات اور اجتہادی مسائل پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق آ گیا۔ لیکن جب ایک مسلمان بھی یہ جملہ بولے گا کہ وہ میں بس اب آباء و اجداد کی رسم پہ چلتا ہوا آؤں گا، چاہے میرے سامنے دلیل واضح ہو یا نہ ہو، فقہی معاملات کے اندر، پھر بھی ہم قرآن کی اس آیت کو پڑھیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ یہ وہ برا وصف ہے جو کافروں کے اندر پایا جاتا ہے، آپ اپنے اندر یہ وصف لے کر نہ آئیں، اسے کہتے ہیں اطلاق الوصف۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ آج ایک شخص کھڑا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو چاہے مسلمان بولتا پھرے، آپ کون ہے جی؟ میں مذہب میں مسلمان ہوں، اچھا جی، لیکن وہ آپ ہی کے سامنے، سب کے سامنے وہ بتوں کو سجدہ بھی کرتا ہے، بتوں کی عبادت بھی کر رہا ہے، یا سورج کی عبادت کر رہا ہے، یا آگ کی عبادت کر رہا ہے، اور آپ نے اس سے جا کر کے پوچھا کہ حضرت آپ بت کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں؟ وہ آگے سے اگر دلیل دے بس ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہوں یا جو بھی ہے، لیکن میرے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، میں اس رسم کو نہیں چھوڑ سکتا، عبادت تو میں بتوں کی پھر بھی کروں گا، ٹھیک ہے میں مسلمان بھی ہوں لیکن میں یہ عبادت نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ میرے آباء و اجداد کی یہ رسم ہے۔ اب غور کریں، اس شخص نے ایمانیات کے اندر اللہ پر ایمان لانے پر، اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ خاص کرنے پر، اس معاملے کے اندر بھی آباء و اجداد کو لے کر کے آ گیا۔ جب یہ ایمانیات میں لے کر آئے گا، اب ہم جب اس آیت کو اس شخص کے اوپر پڑھیں گے تو علل اطلاق پڑھیں گے، صرف تشبیہ کے طور پر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ بالکل یہ کفر ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، بولتے رہے آپ اپنے آپ کو مسلمان، جیسے اللہ نے فرمایا قولوا اسلمنا، مسلمان آپ بول رہے ہو اپنے آپ کو، بولتے چلے جاؤ، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔
یہ ہے قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر جو میں نے ذکر کر دی کہ جو کافروں کے حق میں نازل ہوتی ہے، مسلمانوں کو بولا جائے. تھوڑی اصطلاحی گفتگو ہے لیکن سمجھ میں آ جائے گی مجھے امید ہے، مشکل نہیں. باقی میری جب کلاسز شروع ہوں گی تو اس ٹاپک کو تفصیل سے ذکر کروں گا. امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے. حضرت علی رات کی نماز تھی، قیام اللیل کا ٹائم تھا، لیکن آپ اٹھے نہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضرت علی کو اٹھایا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ نے رات کی نماز نہیں پڑھے، آپ سوئے ہوئے. تو حضرت علی جب اٹھے ہیں تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہماری روحیں اللہ کی قبضے میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ روح لوٹا دیں، آنکھ کھل جائے پڑھ لیں گے، نہیں اللہ نے لوٹائی، ہم نے نہیں پڑھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو طبیعت کا مالک ہے. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھی، لیکن یہ آیت کافروں سے متعلق نازل ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کافروں سے متعلق نازل ہوئی ہے کہ یعنی کہ انسان جب کفر پر، ضد پر اڑ جائے تو پھر وہ اکثر شیئن جدلا، وہ بلا وجہ کی دلیلیں بنا کے اپنے مقدمے کو ثابت کر، اسے پتہ بھی ہے میری دلیل بوگس ہے، اسے پتہ بھی ہے میں غلط دلیل بنا رہا ہوں، لیکن وہ بلا وجہ اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے، ضد پر اڑنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بناتا چلا جائے گا، جدل کرے گا. یہاں پر بھی اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن کی آیت کا اطلاق حضرت علی پر کیا، یہ علل اطلاق نہیں تھا، 100% اطلاق نہیں تھا، بلکہ یہ اطلاق الوصف کہلاتا ہے. ایک وصف کی مشابہت کی بنیاد پر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بلا محل، جہاں انسان کو معلوم ہو کہ یہاں یہ دلیل نہیں بنانی چاہیے، وہاں پر بلا وجہ دلیل بنانا یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. جو اعمال تکلیفیاں ہیں، احکام تکلیفیاں ہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے. اس طرح تو ہر نیک عمل کے متعلق انسان کہہ سکتا ہے کہ یار میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی قدرت میں اللہ توفیق دیتا تو میں پڑھ لیتا. روزہ کیوں نہیں رکھا جی، اللہ توفیق دیتا تو میں روزہ رکھ، یہ دلیل اچھی نہیں ہوتی. احکام تکلیفیہ کے اوپر اپنے اوپر نسبت کی جاتی، میں نے پڑھنی تھی، مجھ سے کیوں سستی ہوئی، میں نے یہ عمل کرنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی طرف نسبتیں نہیں کی جاتی. تو یہاں پر بھی دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق وصف کیا، اس کا جریان کیا، اعلی اطلاق حکم جاری نہیں کیا کہ کسی کو اس وصف کی بنیاد پر کافر ہی بنا دیا. تو یہ تھوڑی سی علمی بحث ہوگی، لیکن مجھے امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی بات، اور اگر نہیں سمجھ میں آئی پھر کبھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.